حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات بنی نوع انسان پر ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے انسان کو بات کرنے کا سلیقہ سکھایا اور ایسے مضامین اور محاورات عنایت فرمائے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے کام و دہن ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہماری زبانوں میں جاری و ساری ہیں۔ اگر کوشش اور کاوش کی جائے تو دنیا کی مختلف زبانوں پر بھی ان کے اثرات کا بخوبی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہاں فی الحال ہم قرآنی صورتوں کی تعداد کے مطابق احادیث کے صرف 114 محاورات اور مضامین کا ذکر کرتے ہیں، جن سے اردو ادب مستفید ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ ایک دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے: اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایک شعر ہے: کہیں جبرائیل اشارے سے کہ ہاں بسم اللہ۔ کسی کا مشہور شعر ہے: میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اب مشکات شریف مظاہر حق جلد اول کے مطالعے سے چند مضامین عرض کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کھا جانا، ہڑپ کر لینا، ختم کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ نے اپنے سخت گرم اجزاء کی شکایت اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی: اکل بعضی بعضا، کھایا بعضے نے میرے بعض کو۔ اردو میں بھی اسی طرح مستعمل ہے۔ امیر مینائی کہتے ہیں: ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جلیل کا شعر ہے: آنکھیں بھی مانگتی ہیں، دل ابرو بھی، زلف بھی، مجھ کو سب اپنی اپنی طرف کھائے جاتے ہیں۔ نظر بھی کھا لیتی ہے، جیسا کہ انیس نے لکھا ہے: 18واں برس تھا کہ موت آ گئی تجھے، اے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے۔ نمبر 2، پس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرا جس شخص نے اذان کا طریقہ دریافت کیا تھا، یعنی شفقت کے طور پر۔ سر پر ہاتھ رکھنا، سر پر ہاتھ پھیرنا اردو میں مستعمل ہیں۔ محسن کہتے ہیں: درماندہ ہوں، خستہ حال ہوں، بے کس ہوں، سر پر میرے ہاتھ رکھ کر مجھے برپا کر۔ نصیر دہلوی کا شعر ہے: مجموع کے کیوں نہ چاٹتا طلبِ سگے لیلا، پھیرے تھا سدا ہاتھ وہ چمکار کے سر پر۔ نمبر 3، اذان دینے والے لمبے ہوں گے لوگوں سے گردنوں میں دن قیامت کے، یعنی ممتاز و معزز ہوں گے۔ اردو میں گردن فرازی، گردن کشی محاورات استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں سرکشی کا پہلو نکلتا ہے۔ نمبر 4، اذان دینے والوں کی گردنوں میں 2 چیزیں مسلمانوں کی خاطر لٹکی ہوئی ہیں: ان کے روزے اور ان کی نمازیں، یعنی ان کے گلے پڑی ہوئی ہیں، ان کے ذمے ہیں صحیح اوقات روزے اور نماز کے۔ اردو میں گلے پڑنا، گلے بندھنا، گلے کا ہار بن جانا وغیرہ محاورے مستعمل ہیں۔ جان صاحب کا شعر ہے: ساتھ نرگس کا بنفشہ نے دیا تنگی میں، ایک کیا 2 گلے سے میرے بیمار بندھے۔ مصحفی کا شعر ہے: خیال یار جو شب مجھ سے ہم کنار رہا، تمام شب میں اسی کے گلے کا ہار رہا۔ نمبر 5، زیادہ ناپسندیدہ مقامات اللہ کے نزدیک ان کے بازار ہیں۔ یہیں سے بازاری اور شوقیانہ پن ایک محاورہ بن گیا۔ رجب علی بیگ سرور لکھتے ہیں: لکھنؤ کے جیسے بازاری ہیں، کسی شہر کے 7 ہزاری ہیں، فسانہ عجائب لکھنؤ کا بیان۔ مولانا شبلی لکھتے ہیں: فصاحت کے متعلق ایک بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فصاحت کے یہ معنی ہے کہ لفظ سادہ، آسان، کثیر الاستعمال ہو، اس لیے لوگ مبتذل اور شوقیانہ الفاظ کو بھی فصیح سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ان دونوں میں سفید و سیاہ کا فرق ہے۔ موازنہ انیس دبیر۔ مولانا سلیمان ندوی لکھتے ہیں: ضلع جگت در حقیقت ایک بازاری چیز ہے، اس لیے سنجیدہ کلام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اکبر کا ظریفانہ کلام۔ مولانا عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں: شعرائے لکھنؤ کا عام رنگ معاملہ بندی ہے، جس نے حد اعتدال سے بڑھ کر بازاری روش اختیار کر لی ہے۔ شعر الہند۔ نمبر 6، پس بہتی ہیں آنکھیں اس کی، آنکھیں پھوٹ بہنا، آنسو جاری ہونا۔
حدیث میں ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جو قیامت میں اللہ کے زیر سایہ رہیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جن کی آنکھیں اللہ کی یاد میں بہتی ہیں۔ آنکھیں پھوٹ بہنا، بے اختیار آنسو جاری ہو جانا اردو میں مستعمل ہے۔ آتش کا شعر ہے، پھوٹ بہنے دو انہیں یار کے آگے آتش، دل کا احوال بھی آنکھوں کو بیاں کرنے دو۔ نمبر 7، زیر سایہ رکھنا، اپنے حفظ و امان میں رکھنا، رحمت میں داخل رکھنا۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ ان کو سائے میں رکھے گا بیچ اپنے سائے کے۔ زیر سایہ رکھنا اور زیر سایہ رہنا اردو میں بھی بولتے ہیں۔ مد ظلہ، مد ظلہم وغیرہ بھی بزرگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں، سایہ ان کا ہما کا سایہ ہے، خلق پر وہ خدا کا سایہ ہے۔ مسجد میں زیر سایہ خرابات چاہیے، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے۔ داغ کہتے ہیں، سرخ رو داغ ہوں یوں ذل کرم سے تیرے، پرتوے مہر سے جس طرح بنے لعل یمن۔ نمبر 8، ہاتھ رکھنا، پیٹھ پر ہاتھ رکھنا فضل و کرم کے لیے۔ حدیث میں ہے، پس رکھا اللہ نے اپنا ہاتھ درمیان میرے مونڈھوں کے۔ پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا، پیٹھ یا سر پر ہاتھ رکھنا اردو میں مستعمل ہے۔ صفی کا شعر ہے، میں اسی رشک میں مرتا ہوں کہ کل غیر نے ہائے، ہاتھ ہنگام قسم کیوں تیرے سر پر رکھا۔ نمبر 9، بھاری ہونا، آنکھوں کا۔ بس اونگھا میں اپنی نماز میں حتیٰ کہ میں بھاری ہوا، آنکھیں بوجھل ہوئیں۔ اصل لکھنوی کا شعر ہے، بیتابی ہے بے خوابی ہے یاد ہیں ایسی راتیں بھی، نیند سے بہاری آنکھیں کسی کی مگھم مگھم باتیں بھی۔ نمبر 10، دم چڑھنا، سانس پھول جانا۔ ایک صحابی دوڑ کر رکوع کی حالت میں صف میں شامل ہو گئے۔ حدیث کا ترجمہ ہے، اور ان کی سانس پھول گئی۔ ناسخ کہتے ہیں، کوئے قاتل میں پہنچ کر سر ہوا مجھ کو وبال، بوجھ اترنے کی جگہ دم چڑھ گیا مزدور کا۔ دم پھولنا بھی بولتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں، لاٹ پر چڑھنے سے ہانپنے لگتے ہیں اور دم پھول جاتا ہے۔ برات النعش صفحہ 82۔